رمضان کا مہینہ مبارک ہو، ماہ کا مہینہ مبارک۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، اس کلپ میں روزے کی نیت کے حوالے سے چند مسائل آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ روزے میں نیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی نیت اگر صحیح ہوگی تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا، اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی تو آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اگر نیت موجود ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کی نیت بالکل درست ہے۔ لہٰذا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ جنہیں وہ جو مخصوص الفاظ والی نیت ہے وہ نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اعتبار دل کی نیت کا ہے۔ ان کے دل میں اگر روزے کی نیت موجود ہے تو یہی کافی ہے۔ وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ نیت نہیں پڑھتے جو روزہ رکھنے کی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے نیت تو پڑھی نہیں ہے تو ہمارا روزہ تو ہوا نہیں ہے۔ اس نیت کا اعتبار نہیں ہے، نیت آپ کے دل کی ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کی نیت بالکل درست ہے۔ لیکن جنہیں روزہ رکھنے کی نیت آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو دل میں نیت موجود ہے اس کا زبان سے بھی اظہار کر دیا جائے۔ تو یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بس یہ ایک مستحب فعل ہے کہ آپ اگر زبان سے نیت دہرا لیتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی دہراتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رات میں نیت کرنا یہ افضل ہوتا ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ جب آپ پچھلے دن کا روزہ افطار کریں تو افطار کے ساتھ ہی آپ اگلے دن کے روزے کی نیت بھی کر لیں، چونکہ سورج جب غروب ہوتا ہے تب سے جو ہے وہ نیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ افطار کے ساتھ ہی اگلے دن کے روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اور روزے کی نیت کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ زوال ہوتا ہے، تو زوال سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو تاخیر سے اٹھتے ہیں، رات کو جو ہے وہ سوئے، انہوں نے روزے کی نیت نہیں کی، صبح سحری کے وقت بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو دن کو جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زوال سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں، اور جب آپ دن میں نیت کریں تو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو اب سے میرا روزہ ہے، بلکہ آپ نیت یہ کریں گے کہ میرا شروع سے ہی روزہ ہے۔ اور وہ لوگ جو صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ روزے کی نیت سے جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو یہ سحری کرنا ہی یوں سمجھیں کہ یہ نیت کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ رمضان کا روزہ رکھیں تو اس میں رمضان کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی دن کا تعین کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی رمضان کے روزے کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں اس رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یا تیسرا روزہ رکھنے لگا ہوں، پانچواں روزہ رکھنے لگا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ بس آپ مطلقاً نیت کر لیں کہ میرا روزہ ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کی نیت بالکل درست ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ روزے کی نیت کریں گے تو یا تو ماضی کے الفاظ استعمال کریں گے یا حال کے استعمال کریں گے۔ یعنی یوں کہیں گے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی تو یہ ماضی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو یہ نیت بالکل درست ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کروں گا تو یہ نیت درست نہیں ہے جب تک آپ ماضی اور حال کا صیغہ نہیں بولیں گے۔ یہاں ایک اور انتہائی اہم مسئلہ ہے جو عموماً سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی پوسٹیں اور ایسے ویڈیوز وائرل کرتے ہیں جن میں یہ بات واضح کی جاتی ہے بھئی ہمارا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں بھئی نیت میں ہم یہ جو غد کا لفظ بولتے ہیں، یعنی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یعنی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں بھئی روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں اور نیت آپ کر رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اس طرح نیت درست نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عربی گرامر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کم علمی کی بنیاد پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں اس بات کو سادہ لفظوں میں چند پہلوؤں سے سمجھاؤں گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ روزہ آج ہم رکھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے، آغاز میں نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ روزے کی نیت کا افضل وقت رات ہوتا ہے۔ جب آپ پچھلا روزہ افطار کریں تو اس کے ساتھ ہی اگلے روزے کی آپ نیت کریں، یہ وقت سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو مغرب کے بعد کریں، عشاء کے وقت کریں، عشاء کے بعد کریں، رات کو کریں، تو یہ نیت کا افضل وقت ہوتا ہے۔
اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، میں ایک سادہ سی بات کروں گا کہ آپ نے اگر آج کوئی کام کرنا ہے اور آپ اس کام کی اطلاع کسی کو دینا چاہتے ہیں پچھلے دن مغرب کے وقت، مغرب کے بعد، عشاء کے وقت، عشاء کے بعد، یا رات میں آپ نے کسی کو اطلاع دینی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں آج یہ کام کروں گا یا کل کام کروں گا؟ تو یقیناً سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ تو رات میں جب بھی کسی کو اطلاع دی جاتی ہے آئندہ دن کے حوالے سے تو کل کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو روزہ آج رکھنا ہے اس کا افضل وقت نیت کا وہ رات ہے، تو رات میں جب ہم نیت کریں گے تو یہی کہیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، نہ کہ یہ کہیں گے بھی میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک اور بات ذہنوں میں آ سکتی ہے بھی وہ لوگ جو رات کو نیت کرتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں بھی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ لوگ جو رات کو نیت ہی نہیں کرتے بلکہ نیت ہی صبح کر رہے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ پھر دن کو اٹھتے ہیں، دن کو وہ نیت کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جو غد کا لفظ ہے یہ صرف آنے والے کل کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ آج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں بہت زیادہ وسعت ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں جو غد کا لفظ ہے اس کا ایک معنی آنے والا کل بھی ہوتا ہے اور اس کے ایک معنی مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اب مستقبل میں آج بھی شامل ہے، کل بھی شامل ہے، پرسوں بھی شامل ہے، اور قیامت تک کا جو وقت ہے وہ اس غد میں شامل ہے۔ ہم سے زیادہ عربی کو سمجھنے والے عربی کے شعراء نے بے شمار ایسے اشعار کہے ہیں جن میں غد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس غد سے مراد آنے والا کل نہیں ہے بلکہ مطلقاً مستقبل مراد ہے، اور وہ مستقبل آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس غد سے مراد ہر آنے والا لمحہ ہے۔ تو یہاں نیت میں جو ہم غد کا لفظ بولتے ہیں یہ آنے والے کل کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ مطلقاً مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اور مستقبل میں آج بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے، جب بھی آپ کسی بات کے کرنے کا ذکر کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا۔ تو انشاءاللہ کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو غد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ آنے والے کل کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم اس غد سے مراد آنے والا کل لیں تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے آنے والے کل میں کام کرنا ہے تو پھر تو آپ انشاءاللہ کہہ لیں، لیکن اگر آج کام کرنا ہے، کل کے بعد پرسوں کام کرنا ہے، قیامت تک کوئی کام کرنا ہے تو اس وقت آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں غد سے مراد مستقبل ہے، یعنی ہم حال میں یہ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ مستقبل میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں، خواہ آنے والے کل میں بات کہیں یا آج ہی بات کہیں، جب بھی کہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی ہر بندہ یہ غور و فکر کر لے اور یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہاں بھی غد کا لفظ آیا ہے تو یہ کل سے مراد قیامت کا دن ہے، آنے والا کل مراد نہیں ہے۔ تو قرآن میں اور بے شمار عربی گرامر کی کتب میں اور اشعار میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ غد کا لفظ صرف آنے والے کل کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دعا میں جب ہم غد کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد آنے والا کل نہیں ہوتا بلکہ آنے والے لمحے مراد ہوتے ہیں، یعنی آج کا دن ہی اس غد سے مراد ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ نیت بالکل درست ہے۔ اسی بات کو ایک اور پہلو سے میں سمجھانا چاہوں گا۔ اہل علم بخوبی واقف ہیں کہ عربی میں معرفہ اور نکرہ کی اصطلاحیں چلتی ہیں، اور یہاں جو غد کا لفظ ہے اس کو اگر معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اگر معرفہ استعمال ہو تو اگر اور کوئی قرینہ نہ ہو تو یہ بالخصوص آنے والے کل کے لیے استعمال ہوتا، لیکن اگر اس کو نکرہ استعمال کیا جائے تو یقیناً اس سے مراد پھر مطلقاً مستقبل مراد ہوگا، اور اس سے مراد پھر صبح صادق اور آج کا دن بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کو اگر میں مزید آسان کر کے سمجھانا چاہوں تو آپ اس انداز سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اصل جو نیت ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ دل میں جو آپ کی نیت ہے وہ اصل نیت ہے۔ زبان سے اگر کسی وجہ سے الفاظ غلط بھی نکل جاتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ دل کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہاں جو غد کا لفظ ہے یہ آنے والے کل کے لیے ہے اور روزہ ہم آج رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں بھئی آپ اگر زبان سے کل کا لفظ کہہ بھی دیتے ہیں تو
دل میں تو یہی بات ہے نا کہ میں نے آج کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے دل کی نیت کا اعتبار ہوگا. زبان سے اگر الفاظ غلط بھی نکل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، دل کی نیت مانی جائے گی اور آپ کا روزہ بالکل درست ہوگا. اسی بات کو اگر میں 5ویں طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ بھی آپ اچھے طریقے سے ذہنوں میں بٹھا لیں. ابھی جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس مسئلے میں اگرچہ بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن میں صرف مسئلہ سمجھانے کی نیت سے یہ چند باتیں عرض کروں گا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر رمضان کے دوران کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا بلکہ میں کوئی قضا روزہ رکھ رہا ہوں، تو قضا کی نیت بھی اگر کوئی کرتا ہے پھر بھی وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں قضا نہیں بلکہ کسی کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں تو پھر بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں تو نفلی روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا. اسی طرح صرف زبان سے نہیں بلکہ اگر کوئی دل میں بھی یہ نیت کر لینا بھئی میں آنے والے کل کا روزہ رکھ رہا ہوں تو پھر بھی آنے والے کل کا روزہ نہیں ہوگا، وہ آج کا ہی روزہ شمار ہوگا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں پرسوں کا روزہ رکھتا ہوں، صرف زبان سے نہیں دل میں بھی اگر یہ بات پکی کر لیتا ہے اور پختہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ میرا روزہ پرسوں کا ہے، تو پھر بھی فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ رمضان میں اسی دن کا روزہ ہوگا. تو اس میں اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے جو میں عرض نہیں کر رہا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت میں جو غد کا لفظ آیا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نیت بالکل درست ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس سے آپ کا روزہ بھی بالکل درست ہوگا. امید ہے اختصار کے ساتھ عرض کی گئی روزے کی نیت کے حوالے سے یہ وضاحت آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. رمضان کا مہینہ مبارک ہو، ماہ کا مہینہ مبارک